علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا ہی احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق دی، اور آج یہ جو شب لگی ہے یہ جمعہ کی شب ہے، یہ جمعہ کی شب ہے، اور ہر بچہ ہر بڑا جانتا ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ احادیث مبارکہ میں دیکھ لیں یا پھر اللہ والوں کی باتیں دیکھیں تو آپ کو اس شب کی بے شمار فضیلت ملے گی۔ خاص کر اللہ کے جو ولی ہوتے، جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اس شب میں ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے۔ صرف اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کا نام لے سکیں، حضور کا نام لے سکیں، اللہ کے محبوب بندوں کا نام لیں، اور ان کی گیت گائیں، ان کی بات کریں، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہے، اور اس محفل کی تو بے شمار فضیلت ہے، ہمیں تو دکھ نہیں رہا، لیکن جو حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں پر اللہ کے جو فرشتے ہیں اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے۔ سوچیں، ہم پر رحمت برس رہی ہے، اور جہاں پر رحمت برسے، جس پر رحمت برسے، وہ کیسا کامیاب شخص ہوگا۔ اب وہ جو مانگے ابھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے اللہ وہ عطا کرے گا، کیونکہ یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ ایک ذکر کی محفل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں آپ کو یہ ایک فضیلت بتا کر جو ہے حمد و نعت کی طرف میں آ جاؤں، آپ ایک فضیلت سماعت کریں کہ آپ کو پتا چلے آپ جو کر رہے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ ایک محفل میں بیٹھنا، ایک محفل میں بیٹھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک ذکر کی محفل میں بیٹھنا جو ہے وہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنی رکعت نماز؟ 1000۔ 20 رکعت جب ہم پڑھتے ہیں، کس میں پڑھتے ہیں، کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ بولے سارے، ماہ رمضان میں جب تراویح، تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت ایک ساتھ تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی فارغ ہو جاؤں۔ 20 رکعت، اللہ اکبر۔ تو 1000 رکعت پڑھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اونچے ولی ہوتے ہیں، بڑے ولی ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، جیسے غوث پاک پڑھتے تھے۔ تو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ذکر کی محفل میں بیٹھنا یہ 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پہ فضیلت بس نہیں ہوتی ہے، مزید ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے یہ ہیں کہ ایک ذکر کی محفل میں بیٹھنا یہ 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ کس کی بہتر ہے؟ مریضوں کی۔ 1000 کو بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو شاید اب تک ہم نے 1000 مریضوں کی پوری زندگی میں شاید کسی نے کیا بھی ہو، کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جو کرتا ہو، ہم نے کیا نہیں ہوگا ایک دن بھی اگر آپ دیکھیں تو۔ اور یہ فضیلت ہے ذکر کی محفل کی۔ تیسری فضیلت، یہ حدیث ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک ذکر کی محفل میں آتا ہے، ایک ذکر کی محفل میں، وہ ایک ذکر کی محفل میں آنا اس کا جو ہے وہ 1000 جنازے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ جنازے میں شرکت کرنے کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤں؟ آپ لوگ کہہ نہیں رہے، شاید پتہ ہے، ماشاءاللہ پتہ بھی ہوگا کیونکہ ہم سب عاشق رسول، پتہ بھی ہوگا۔ میں فضیلت بتاتا ہوں، سماعت کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جنازے میں شرکت جس نے کی اور جنازے کی نماز اس نے پڑھی، اس کو 1 قرن کا ثواب ہے۔
بتاؤں گا. جس نے پوری نماز جس نے جماعت کے ساتھ مطلب جنازے کی نماز بھی پڑھی, اسے کندھا بھی دیا, پھر دفن بھی کروایا, سارا کچھ کیا, اینڈ میں گیا, لاسٹ میں گیا, اس کو 2 قرن کا ثواب ہے. تو صحابہ نے, جیسے اس بچے نے پوچھا نا, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 قرن مطلب 1 قرن مطلب کیا؟ حضور نے کہا کہ 1 قرن جو ہے وہ 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. یعنی 1 قرن کا مطلب 1 احد پہاڑ کے برابر. یعنی کوئی شخص صرف نماز جنازت صرف پڑھ کے چلا جائے تو اس کو 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اس کے نام اعمال میں 1 احد پہاڑ کے برابر کی نیکی لکھی جائے گی اگر صرف اس نے جنازے کی نماز پڑھی. اور جس نے پورا کچھ کیا تو 2 احد پہاڑ کے برابر. آپ سب میں سے کسی نے احد پہاڑ دیکھا بھی ہوگا, کسی نے نہیں بھی دیکھا ہوگا, بس سمجھ لے کہ وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے, اس کے برابر کی نیکی کتنی زیادہ ہوگی. یہ ایک جنازے میں شرکت کرنے کی فضیلت میں نے بتایا. اب اس کو آپ سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں, مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں, آپ اندازہ لگا لو 1000 جنازوں میں شرکت کرنے کی پھر کیا فضیلت ہے. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اب اس کی جو فضیلت آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے اور آپ سب اب محبت کے ساتھ سماعت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کلام رضا کے چند اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول چاند اگر یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا, چاند جو ہے کوئی اگر جو ہے آپ کے تلوے کو دیکھتا, آپ کے چہرے کو بھی نہیں, آپ کے تلوے مبارک کو دیکھتا, روز آسماں جو ہے روز ایک چاند جو ہے صدقے میں اتارا کرتا, ایک چاند. اور اگر چاند دیکھ لیتا کیا کہتے ہیں, آقا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا نائی تیرے دیدار کی, اور اگر سامنے رہتا سجدہ صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بار ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لگا کہ صرف ایک جنگل میں ہوں اور صرف میں یہاں پر ایک جگہ پر ہوں اور یہاں کوئی اللہ کا بھی بندہ، ان کو نظر کوئی نہیں ہے میرے سوا ذکر کرنے والا، میرے سوا ذکر کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ہر شے ذکر کرتی ہے، یہ پیڑ بھی ذکر کرتے ہیں، پتھر بھی ذکر کرتا ہے، پھر کنکریاں بھی ذکر، سب ذکر۔ اللہ نے سب کی آواز کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی، سب کی آواز جو تھی وہ ایسی تھی کہ صرف رب سن رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کوئی ذکر کر رہا نہیں کر رہا، ان کو لگا صرف میں کر رہا ہوں۔ جب سب کی ذکر کی آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اتنی شور ہونے لگی، پھر پتا چلا نہیں مولا سب ذکر کرتے ہیں۔ اور پتا ہے ایک بار اللہ کا نام لینے پر کیا ملتا ہے، یہ لوگ کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے کافی محفلوں میں سنا ہے، آپ بھی سنیں۔ ایک بار کوئی اللہ کا نام لیتا ہے نا، ایک بار، کتنی بار؟ کتنی بار؟ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 99 بار لبیک لبیک کی صدائیں دیتی ہے۔ ہم ایک بار اس کا نام لیتے ہیں، وہاں سے کتنی بار آتا ہے؟ 99 بار آتا ہے، 99 ٹائمز آتا ہے۔ سوچو ذرا، ہے نا فضیلت والی بات؟ مل کے پکارے ایک بار اللہ کو۔ دیکھو آپ نے سنا نا کہ پھول بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بادل بھی، آسمان بھی، پربت بھی، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ امید کروں گا کہ آپ سب محبت کا ساتھ آڑے ہوئے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ شکر پاپا سے انہیں ملتے ہوئے پڑھ تم ہی پر جانے والے تم ہی نعمت رب سے دل والے تیرے آگے سب ہاتھ پیر
दानों पे दम है नायक वो गुलशन वो सहरा वो गुलशन वो सहरा वो दरिया ये पर्वत बरसता नहीं देखते कर अब जाने का जो तरीका है वो इमाम सिखा रहे हैं। अगर तुम जाओ मक्का मदीना जाओ तो उसका तरीका कौन सिखा रहा है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क्या कहते हैं? तवज्जो के साथ सुने। कहते हैं सवारी से अपनी तुझसे डरना सवारी से मदीने के ज़ाहिर ज़रा संभला वहाँ का मेरे मुस्तफ़ा का गुज़र नहारा नबी ज़मीन और कदम रख चलना रे सरकार इश्क में डूब कर जाएंगे और ये पढ़ते हुए जाएंगे। अरे सरकार मौका है ओ जाने वाले ऐसे हैं आज भी कुछ ऐसे जो माज़ अल्लाह कहते हैं हुजूर जिंदा नहीं, यानी वो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं न, ये माज़ अल्लाह ये गलत अकीदे वाले हैं। आला हज़रत ने उनके बारे में क्या कहा? उनका जवाब किस अंदाज में दिया? कहते हैं सुने तवज्जो के साथ, मैं समझता हूँ आप समझेंगे इस बात को। कहते क्या है? ये मुनकिर मुनाफिक ये गंदा है गला का बल के बुलंदा है जहन्नम में हुजूर का जिक्र जैसे पहले होता है और होता रहेगा। इमाम कहते हैं गुलाम खुल्द में जा बसेगा। खुल्द कहते हैं जन्नत। खुल्द किसको कहते हैं? जन्नत में कौन जाएगा? गुलाम नबी जो हुजूर का गुलाम होगा, उसके सिवा कोई नहीं जाएगा। जिसने हुजूर को नाराज किया वो जा ही नहीं सकता, जिसने अल्लाह को नाराज किया वो जा ही नहीं सकता। और रब कैसे राजी है? वो जब हुजूर राजी होंगे। तो शायर कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा जहन्नम में आका कौने पे जाएगा।
کے بعد مولا علی کی منقبت کے چند اشعار آپ سب محبت کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ. اہل نظر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا بولو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 علی، دم 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 علی 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 ہر دم علی علی، بولو علی 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 دم علی 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 ہر دم علی 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 دم علی 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 ہر دم علی علی، بولو علی 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 دم علی 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 ہر دم علی علی، آغوش نور میں لیا، آغوش نور میں رحمت میں لیا، آغوش نور میں بولو بولو رحمت میں لیا، آغوش نور میں میں کبھی کبھی رو پکارا علی، بولو بولو میں کبھی کبھی رو پکارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی کس خاندان سے گھرانہ یہ حضور کے خاندان میں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ شاعر لکھتا ہے دنیا میں سب سے تن پر بلی علی ہو، صبح پر علی علی، تن پر علی علی ہو، تن پر علی علی ہو، صبح پر علی علی، مر جاؤں میں تو لکھ لینا، مر جاؤں میں تو لکھ لینا، کفن پر علی علی
کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ علی جو کہتا ہے نا، جو ان کا ہو جاتا ہے جو ان سے محبت کرے، ان کے طریقے پہ چلے، وہ کامیاب کیا ہے؟ وہ کامیاب۔ اب کیا کہتے ہیں شاعر، سنیں ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بادشاہ میرا بادشاہ حسین ہے، حسین 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 میرا بادشاہ حسین ہے۔ توجہ کے ساتھ یہ ہو چکا فیصلہ، یہ ہو چکا فیصلہ، یہ ہو چکا فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین 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 میرا بادشاہ حسین ہے۔ شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، سوال توجہ کہ ہماری دعائیں کیوں نہ قبول ہوں، ہماری دعائیں مرادیں کیوں نہ قبول ہو، کیوں نہ قبول ہو؟ کیونکہ ہم چاہنے والے کس کے ہیں؟
واسطہ کس کا لگاتے ہیں؟ کس کا؟ امام حسین۔ شاعر نے یہ بڑی خوب بات کہی، توجہ کے ساتھ سنے، کہتے کیا ہیں؟ قبول ہو بہار قبول ہو بہار سے کیوں ڈرے بلا، ہمارا واسطہ حسین 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 میرا بادشاہ حسین 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 میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین 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 میرا بادشاہ حسین۔ اور قبر میں جب سوال ہوگا، جب سوال ہوگا، شاعر کہتا ہے کہ عاشق حسین کیسے جواب دے گا؟ اور عاشق امام حسین جو ہوگا، جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ جواب کیسے دے گا؟ تو کہتے کیا ہے؟ سوال جب لیا گیا سوال جب لیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ۔ امام حسین سے یار کرتے نا ذکر امام حسین کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ اکبر، اللہ کو ہدایت دے، ان کو بعد میں پتہ چلے گا۔ شاعر کہتا ہے، سنو، دشمن امام حسین ہیں ایسے لوگ بھی، شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے، ارے دشمن حسین ارے دشمن حسین تو مر جا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین میرا کیونکہ وہاں پہ تیرا نانا نہیں، امام حسین کا نانا آئے گا۔ پتہ چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے۔ پتہ ہے امام حسین ہر جگہ ہے، دشمن حسین جہاں بھی جائے کہیں چھپ نہیں پائے گا۔ شاعر نے اسی پہ بات کہی، کہتا ہے جہاں بھی چھپ نہیں جائے گا، جہاں بھی چھپنے جائے گا، کہیں بھی چھپ نہ پائے گا، کیونکہ ہر جگہ میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین 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 میرا بادشاہ حسین ہے۔ محبت کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، ایک بار، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ اب تو کہہ دیں۔ اب انشاءاللہ 2 منقبتیں، اس کے بعد ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے، اور وقت بھی ہمارا جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، جو وقت ہے جلدی گزرتا جا رہا ہے، اور ذکر میں یہی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، وقت تو ایسے ہی گزر جاتا ہے اور ذکر ختم نہیں ہوتا۔ کتنی ساری ذکر کرتا جائے اگر کوئی عاشق تو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ منقبت 2 ہے، ایک غوث پاک کی غریب نواز جو یہاں کے سننے والے ہیں، ان کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ اس کو پوری کرتے ہیں اور حاضری مکمل کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ امداد جو
بارات گئی تھی، وہ واپس آ رہی تھی، اور وہ بارات جو تھی ایک بوڑھی کے بیٹے کی تھی. وہ ندی میں ڈوب گئی، دریا میں. پوری کی پوری بارات سب کے ساتھ دلہا دلہن پورے باراتی سب کے سب ڈوب گئے. بوڑھی ماں غوث پاک کے پاس آئی. 12 سال ہو چکے تھے، 12 سال. غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ دعا کریں. غوث پاک نے دعا کری. وہ جو بارات تھی وہ ویسے ہی جیسے ڈوبی تھی ویسے نکل کر آئی. یہ ہے غوث پاک کا پاور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. جیسے ہی آپ نے دعا کی وہ جو بارات تھی پوری ویسے کی ویسی ہے. تو شاعر نے لکھا کہ پوری کی پوری بارات کو، ڈوبی ہوئی بارات کو جب نکالا تو شاعر کہتا ہے نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کیونکہ جو غوث پاک کو مشکل کے وقت پکارتا ہے اس کی مشکل حل ہوتی ہے، اس کی مشکل دور ہوتی ہے.